بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس العاشر ہے، اسم کی اعرابی حالتیں، اس کا تیسرا پارٹ ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اعراب کی مختلف حالتوں کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیں جو اگلی تنبیہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہے یہ اعراب بالحروف ہے، اسی وجہ سے تثنیہ اور جمع کے آخر کا نون اعرابی کہلاتا ہے۔ دیکھیں یہ ہم نے بات پہلے پڑھ لی تھی کہ جو اعراب ظاہر کرنا ہے، اعراب مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو حالت ظاہر کرنی ہے، حالت رفعی ظاہر کرنی ہے، حالت نصبی ظاہر کرنی ہے، حالت جری ظاہر کرنی ہے۔ اس کے اظہار کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو آپ اس کا اظہار کریں حرکات کے ذریعے سے، زبر زیر پیش کے ذریعے سے آپ ظاہر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ حالت ظاہر کرتے ہیں، حالت رفعی ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے، اس کا جو اظہار ہے وہ آپ زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ حروف کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ حروف کے ذریعے سے کریں گے تو اس کو کہا جائے گا اعراب بالحروف۔ ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ تثنیہ پڑھ لیا ہے، اور اسی طریقے سے تثنیہ کے جو ملحقات ہیں، اسنان، اثنتان، کلا، کلتا، اور اسی طریقے سے جمع مذکر سالم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر جمع مذکر سالم کے جو ملحقات ہیں، عشرون، ثلاثون وغیرہ، اور اسی طریقے سے علو وغیرہ، ان سب کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے۔ تو اعراب بالحرف کے اندر جو حالت ظاہر کی جاتی ہے وہ حرف کے ذریعے سے ظاہر کی جاتی ہے، اس لیے اس کے آخر میں جو نون ہوگا اس نون کو نون اعرابی کہا جائے گا۔ نون اعرابی کا مطلب یہ کہ جو اعرابی حالت ظاہر کرنے کے لیے آخر کے اندر نون آتا ہے، تو یہ چونکہ جو آخر میں نون آئے گا یہ یہی چیز کو ظاہر کرے گا کہ اس کی حالت رفعی ہے یا نصبی ہے یا جری ہے، اس لیے اس نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تثنیہ و جمع کے آخر کا نون ہے نون اعرابی کہلاتا ہے، جیسے کہ آپ سبق نمبر 5 اور تنبیہ نمبر 4 کے اندر بھی یہ والی بات دیکھ سکے ہیں۔ آگے چلے، اگر کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو تو اس کی حالت رفعی میں دو پیش، حالت نصبی اور جری میں دو زیر پڑھا جائے گا۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے ہم اعراب کی حالتیں وہ پڑھ چکے ہیں، ہم نے 3 حالتیں پڑھی ہیں، اس میں ہم نے واحد مذکر کی حالت پڑھی ہے، جمع مکسر کی ہم نے حالت پڑھی ہے، اور پھر اسی طریقے سے تثنیہ کی جو اعرابی حالت ہے وہ پڑھ لی ہے، جمع مذکر سالم کی اعرابی حالت وہ پڑھ لی ہے۔ اب یہاں سے جمع مؤنث سالم کی اعرابی حالت بتا رہے ہیں کہ جو جمع مؤنث سالم کی اعرابی حالت ہے وہ باقی 3 سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ کیسے مختلف ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو حالت رفعی ہے وہ دو پیش کے ذریعے سے ظاہر ہوگی، اور حالت نصبی اور جری دونوں ہی دو زیر کے ساتھ ظاہر ہوں گی، یعنی مفعول ہونے کی حالت ہے وہ بھی آپ نے دو زیر سے ظاہر کرنی ہے، اور اگر جر ہونے کی حالت ہے تو وہ بھی آپ نے دو زیر کے ساتھ ہی ظاہر کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف قسم کی اعرابی حالتیں یہ آتی رہتی ہیں۔ تو بتانے کہ حالت رفعی میں دو پیش، حالت نصبی اور جری میں دو زیر پڑھا جائے گا، جیسا کہ سبق نمبر 5 تنبیہ نمبر 2 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی حالت نصبی میں بھی جمع مؤنث سالم کو جر زیر ہی پڑھیں گے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے طرد المسلمات الفاسقات الی البادیات، ترجمہ دیکھ لیں، طردہ ہنکایا، مسلمات مسلمان عورتوں نے، فاسقات فاسق عورتوں کو، الی البادیات دیہات کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، المسلمات یہ طردہ کا فاعل ہے، جب یہ طردہ کا فاعل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، تو اس کے آخر میں الف اور تا ہے لہذا جمع مؤنث سالم ہے، اس کے آخر میں الف اور تا ہے جمع مؤنث سالم ہے، اس کے آخر میں الف اور تا ہے یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، تو جمع مؤنث سالم ہے۔ اب اس میں اب یہ دیکھیں کہ اس کی حالت رفعی ہے، کیوں؟ کیونکہ طردہ کا فاعل واقع ہو رہا ہے، اور فاعل کی حالت رفعی ہوتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو اسی سبق کے پہلے پارٹ کے اندر بتا چکا ہوں۔ تو حالت رفعی ہے۔ اب حالت رفعی ہم نے ظاہر کیسے کی ہے؟ پیش کے ساتھ، دو پیش تو نہیں ہے، ایک پیش ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں جو الف لام ہے، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ الف لام ہو تو پھر تنوین نہیں آتی ہے، جیسا کہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں فاسقات جو ہے نا، یہ اس کا مفعول ہے طردہ کا، اور مفعول کی حالت ہوتی ہے حالت نصبی، لہذا اس کے اوپر جو نصب آیا ہے وہ زیر کے ساتھ ہے۔ دو زیر کیوں نہیں آیا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، تو حالت نصبی میں بھی کیا ہوگا؟ اس کے اوپر زیر ہی آئے گا۔ اور الی البادیات یہ حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے الی حرف جر موجود ہے، اور اس کے لیے اس کے آخر میں دو زیر آئے گا، لیکن الف لام ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں ایک زیر آیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ والی بات پڑھ چکے ہیں کہ اسم پر الف لام داخل ہو تو تنوین گرا دی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے تنوین آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم میں حالت رفعی دو پیش، حالت نصبی اور جری دو زیر کے ساتھ آئے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر الف لام داخل ہے تو پھر ظاہر بات ہے تنوین تو نہیں آئے گی، پھر حالت رفعی ایک پیش، حالت نصبی اور جری ایک زیر کے ساتھ یہ لائی جائے گی۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ یہ والی بات بھی یاد رکھو کہ بعض اس میں معرب ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر تنوین پہلے ہی سے نہیں آتی۔ دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ شروع میں الف لام لگا دیں، جب شروع میں الف لام لگے گا تو تنوین نہیں آئے گی، اور ایک طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا ہے بلکہ ویسے ہی اس کے اوپر تنوین سرے سے داخل ہی نہیں ہوتی ہے، جیسے مکہ یا مصر، احمد، عثمان، زینب، طلحہ، حمراء، مساجد، یہ الفاظ ہیں نا، اس کی شروع میں الف لام نہیں آتا۔ اب جو مکہ ہے اس کو المکہ نہیں کہا جائے گا، مصر کو المصر نہیں کہا جائے گا، احمد کو الاحمد نہیں کہا جائے گا، زینب کو الزینب نہیں کہا جائے گا، طلحہ کو الطلحہ یہ نہیں کہا جائے گا۔
تو لیکن اس کے اوپر ویسے ہی تنوین نہیں آتی ہے. ایسے جو اسم ہے اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے. ان کی جو حالت رفیع آپ نے ظاہر کرنی ہے وہ ضمہ ایک پیش کے ساتھ حالت رفیع میں، حالت نصبی اور جری میں آپ نے ایک زبر یعنی فتح ظاہر کرنا ہے. تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین تو سیدھے سے آپ نے لے کر ہی نہیں آنی ہے. حالت رفیع آپ نے ایک پیش ضمہ کے ساتھ ظاہر کرنی ہے، حالت نصبی ایک زبر فتح کے ساتھ ظاہر کرنی ہے، حالت جری بھی آپ نے ایک زبر یعنی فتح کے ساتھ ہی ظاہر کرنی ہے. تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ اس کی جو حالت جری ہے وہ حالت نصبی کی طرح ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ جمع مؤنث سالم میں حالت نصبی یا حالت جری کی طرح ہوتی ہے. تو یہ ہمارے حالت نصبی اور جری یعنی حالت جری میں بھی بجائے زیر کے زبر ہی پڑھیں گے. حالت نصبی اور جری میں فتح پڑھتے ہیں، جیسے رآ عثمان زینب فی مکہ تھا. اب اس کو ذرا سمجھے ذرا. ابھی دیکھیں رآ یہ عثمان کا فاعل ہے، عثمان نے زینب کو مکہ میں دیکھا. عثمان یہ رآ کا فاعل ہے اور فاعل کی حالت رفیع ہوتی ہے. اب دیکھیں اس کی حالت رفیع ایک پیش کے ساتھ آئی ہے، کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف ہے اور زینب کو دیکھا، لہذا زینب کے اوپر دیکھنے کا فعل واقعہ ہو رہا ہے، لہذا زینب مفعول ہے. اب اس کی حالت نصبی آ رہی ہے ایک زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ، اور مکہ یہ مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جر مجرور ہے، فی حرف جر موجود ہے، لہذا حرف جر کی وجہ سے جو اس کی حالت جری ہے وہ ایک فتح کے ساتھ یہاں پر آ رہی ہے. تو یہ فرمایا کہ جو غیر منصرف ہے حالت نصبی اور جری دونوں میں ایک فتح ہی آئے گا، مگر اسماء غیر منصرفہ جب معرف باللام ہو یا مضاف ہو تو حالت جری میں انہیں کسرہ دیا جائے گا. اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو غیر منصرف ہے ویسے تو عام طور پہ حالت نصبی اور جری میں ایک فتح ہی آتا ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ حالت جری کے اندر آپ اس کو کسرہ دے سکتے ہیں. وہ آپ نے کسرہ کب دینا ہے؟ وہ دو صورتوں میں آپ نے کسرہ دینا ہے. وہ یہ ہے کہ حالت جری میں اگر اس سے پہلے الف لام داخل ہو تو آپ اس کو کسرہ دیں گے، اور اسی طریقے سے حالت جری میں اگر یہ مضاف واقع ہوں گے تب بھی آپ اس کو کسرہ دیں گے. دونوں کی مثال آگے حضرت ذکر کریں گے. جیسا کہ دیکھیں نا فی المساجد، اب یہ مساجد ویسے تو غیر منصرف ہے، اس کے اوپر کسرہ نہیں آتا ہے، لیکن اس کے شروع میں الف لام داخل ہے. جب الف لام داخل ہو تو پھر مجرور ہونے کی وجہ سے حالت جری میں اس کے اوپر کسرہ آئے گا، جیسا کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اب حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں فی حرف جر موجود ہے. یا اسی طریقے سے حالت جری میں اگر مضاف ہو تو مضاف کے اوپر بھی آپ اس صورت میں بھی اس کے اوپر کسرہ لے کر آئیں گے. جیسا کہ یہ دیکھیں فی حرف جر ہے، مساجد مضاف، المسلمین مضاف الیہ، تو لہذا مضاف ہے تو لہذا اس کے اوپر بھی آپ کسرہ لے کر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ حالت جری میں اگر مضاف ہو تب بھی اس کے اوپر کسرہ آ جاتا ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مگر اسماء غیر منصرفہ جب معرف باللام ہو یعنی اس کے شروع میں الف لام ہو یا پھر یہ مضاف ہو تو حالت جری میں انہیں کسرہ دیا جائے گا، جیسے کہ فی المساجد اور فی مساجد المسلمین. اب اس کے بعد اب آگے چلیں. اگلی جو تنبیہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جن اسماء پر تنوین آتی ہے ان کو منصرف کہا جاتا ہے، جن اسماء پر تنوین نہیں آتی ہے ان کو غیر منصرف کہا جاتا ہے. غیر منصرف پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تثنیہ ہے، تثنیہ کو چھوڑ کے جو واحد مذکر آیا تھا یا جمع مذکر مکسر آیا تھا ان کے اوپر تنوین آتی ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا حالت رفیع میں دو پیش، حالت نصبی میں دو زبر اور حالت جری میں دو زیر آئیں گے. تو لہذا جن پر تنوین آئے گی اس کو کہا جائے گا اسماء منصرفہ، اور جن پر تنوین نہیں آئے گی ان کو کہا جائے گا اسماء غیر منصرفہ. یہ جس طریقے سے جمع مؤنث سالم ہے اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس میں بھی چونکہ تنوین آتی ہے لہذا وہ بھی اسماء منصرفہ میں سے ہی ہے. فرما رہے ہیں کہ جن اسماء پر تنوین آتی ہے وہ منصرف کہلاتے ہیں، اور باقی جو اسماء منصرف اور غیر منصرف کا جو بیان ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے سبق نمبر 57 کے اندر بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ یہ آئے گا. تو یہاں تک ہمارا تیسرا پارٹ مکمل ہو گیا ہے. اب ایک چوتھا پارٹ ہوگا جس کے بعد جو بقیہ احکامات ہیں ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے.